اس خالق نے جس نے ہمیں صحت بھی دی، سلامتی بھی دی اور اعضائے جسمانی بھی صحیح کام کرتے دیے، ایمان کی دولت سے نوازا، عمل کے لیے ہمیں سہولت دی۔ کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہے سوائے ویلے مصروف ہونے کے۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اس میں ہم نے اپنی زندگی کی کتنی ترتیب بنائی؟ کتنا کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ کتنی جو ہے نمازیں میری کتنی ہو گئی ہیں، کتنے دنوں کی، کتنے ہفتوں کی، کتنے مہینوں کی، کہ میں نے کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی۔ سورہ نساء کی 103 نمبر آیت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بے شک مومنوں پر نماز فرض کی ہے، ایسی نماز ہے جس کا وقت مقرر شدہ ہے۔ یہ نماز کا مقرر شدہ وقت ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات، نماز کا جو وقت شریعت میں دیا گیا ہے اس میں ہی ہم پڑھیں گے تو نماز ادا ہوتی ہے۔ اپنی مرضی کا وقت، اپنی مرضی کے معاملات شریعت میں نہیں چلتے۔ گویا جو ترتیب شریعت نے بنائی ہے اس کے مطابق نماز پڑھیں گے تو شریعت میں اس نماز کو ادا نماز کہا جائے گا، بصورت دیگر یہ قضا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ہی اللہ رب العالمین نے اگر روزے رکھنے کا حکم دیا ہے تو اس کا مخصوص مہینہ ہے، اس مہینے میں روزے رکھیں گے، بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں چھوڑیں گے تو وہ روزے آپ کے تب ہی اللہ رب العالمین کے ہاں ایکسیپٹیبل ہوں گے۔ حج ہے، اس کے لیے جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے۔ آپ کو حج کرنا ہے تو آپ کو اس جگہ پہ پہنچنا پڑے گا، آپ کو بیت اللہ میں طواف کرنا بیت اللہ کا پڑے گا، منا میں قربانی کرنا پڑے گی اس کی، اسی طرح ہی وقوف عرفہ کرنا پڑے گا۔ جو حج کے مناسک ہیں جو بالترتیب جو ہیں وہ شریعت میں موجود ہیں۔ تو اپنی مرضی سے آپ کسی اور ملک میں، کسی اور جگہ میں، حتیٰ کہ اہل مکہ بھی جب تک اس جگہ پہ نہیں پہنچیں گے اس نیت کے ساتھ تو ان کا بھی حج نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے اسی طرح ہی جس طرح جگہ مقرر ہے وقت بھی مقرر ہے۔ آپ حج کو 7 تاریخ سے نہیں شروع کر سکتے، کسی اور مہینے میں نہیں کر سکتے۔ حج کی قضا اس کے علاوہ ان دنوں یا ان اوقات کے علاوہ دے ہی نہیں سکتے، شریعت کا وقت مقرر ہے۔ اسی طرح ہی زکوٰۃ کا فریضہ ہے، شریعت نے ایک چیز مقرر کر دی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوگی، 1 سال جب گزرے گا تو اس وقت آپ کے اوپر زکوٰۃ مقرر ہوگی۔ اسی طرح ہی فصلوں کا عشر ہے تو کٹائی کے وقت ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ ہر چیز کا ایک وقت اللہ نے مقرر کر دیا، حتیٰ کہ انسان دنیا میں آیا ہے ایک مقررہ مدت جو مادر رحم میں اللہ نے رکھی ہے وہ گزارنے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے۔ جو زندگی اس کی لکھ دی گئی ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ اللہ کی طرف سے جب اجل اور حکم آ جاتا ہے اس میں مہلت نہیں دی جاتی۔ جب اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات کا نظام ایک وقت اور ایک ترتیب کے ساتھ مقرر کیا ہے تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں کوئی کام ترتیب سے کر لینے چاہیے، اپنی زندگی کو کچھ مرتب کر لینا چاہیے۔ اور 24 گھنٹوں میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جس طرح پچھلے جمعے بھی آپ نے نئے سال کے حوالے سے ابتدائی گفتگو سنی ہے کہ ہم نے اس صدی کے بھی 25 سال گزار دیے ہیں، کسی کے اس سے بھی زیادہ عمر ہے، کسی جوانوں کی کم بھی عمر ہوگی، اور کئی دوستوں کی اس سے دگنی بھی، 25 سے بھی دگنی عمر ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ 25 بھی گزرے، اگلے 25 بھی گزر جائیں گے، اور کیا علم ہے کہ یہ 25 منٹ بھی اگلے دیکھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں، ہم 25 سال کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر چیز کا جو وقت مقرر ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون،
جب اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے تو فرشتے ایک لمحہ بھی نہ مہلت دیتے ہیں، نہ پہل کرتے ہیں، نہ تاخیر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہر چیز مقرر ہے۔ تو عزیز دوستوں اور بھائیوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی، مسند ابو یعلا کی 4386 نمبر حدیث ہے، سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ اللہ رب العالمین تم میں سے ہر کسی کے عمل کو، جب بھی وہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اس کو احسن طریقے سے، سلیقے سے، کرینے سے، ترتیب سے ادا کیا جائے۔ اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ آپ نے آیت کریمہ سنی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی۔ کوئی شخص چاہے میں صبح 10 بجے زور پڑھ لوں، اس کی ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کوئی چاہے میں ابھی زور کی نماز بھی نہیں ہوئی، میں پہلے عصر کی پڑھ لوں یا عشاء کی پڑھ لوں، نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نمازوں کے ذریعے زندگی گزارنے کا اصول متعین کر کے بتایا کہ اللہ کی عبادت کے بھی اصول ہیں، آپ کی زندگی گزارنے کے بھی اسی طرح رہنما اصول اور طریقے ہونے چاہیے۔ ان ترتیبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس وطن عزیز میں جہاں پر کبھی دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے، لوگوں میں دیکھیں، لوگوں میں عدم برداشت ہے، لوگوں کے سیاسی رویے، مذہبی رویے، معاشرتی رویے کس حد تک عدم برداشت کا شکار ہے کہ کوئی شخص دوسرے سے کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہے انسان کی موجودہ زندگی کی ایک کیفیت۔ اور پھر اسی طرح ہی جرائم کی شرح کس حد تک ہے؟ عدم ترتیب کی وجہ سے۔ جرائم کی شرح، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ڈکیتی کرتا ہے، کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے، کوئی ریاستی قوانین کو توڑتا ہے، اور کئی لوگ، کئی بدقسمت لوگ زنا، سود، رشوت ستانی، قمار بازی، پتہ نہیں کیا کچھ، ان جرائم کا شکار ہیں جو شریعت نے جن کو جرم کہا گیا ہے، جن کی سزائیں مقرر ہیں، تو ان کا شکار ہے۔ تو گویا یہ ساری زندگی ہماری اگر ایک معاشرتی طور پہ ایک نظر دوڑائیں تو آپ کو آدھی قوم مختلف انداز سے جرائم پیشہ نظر آتی ہے، کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کر رہا، کوئی کسی کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کا شکار ہے، کوئی کسی چیز کا شکار ہے۔ حتیٰ کہ رشتہ داروں کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر حسد، بغض، عناد، نفرت اس حد تک اپنے ہاں جنم لیے جا چکے ہیں کہ کوئی محبت کیا اس کی طرف ویسے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، کہتا ہے اس سے دور ہی رکھے، ہم اس سے ملنے سے ویسے ہی قاصر ہیں۔ زندگی جو ہے نا، ہم نے اس حد تک اپنے آپ کے لیے سخت گیر بنا لی۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ترتیب دیکھیے۔ اس رب کائنات نے ہمیں بھی بنایا، ہم سے پہلے کائنات کو مرتب کیا، اور سورۃ طلاق کی 3 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، مکمل طور پہ اس کو بنایا۔ زندگی میں کئی چیزیں شاید ہمارے لیے، ہماری زندگی میں بے فائدہ ثابت ہوں، لیکن اللہ نے ان کا کئی لوگوں کے لیے فائدہ رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان کی آیت، الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج بھی اور چاند بھی یہ ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ اور سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج کے لائق ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو پکڑ لے،
وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی. کُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون، ہر چیز اپنے دائرے میں تیر رہی. یہ نظام کائنات ہے. میرے عزیز بھائیوں، دو بھائی ایک جگہ پہ کما رہے ہو نا، ایک کی حالت مالی لحاظ سے بہتر ہو جائے، دوسرا سوچنے لگ جاتا ہے کہ نہیں یار یہ کہیں داغ تو نہیں لگا رہا، ساتھ ہی اس کے بارے میں وہ غیر یقینی کی کیفیت میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. نظام کائنات ایسا ہے کہ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں. میرا رب کہتا ہے کہ ایسے ممکن ہی نہیں ہے، جو نظام میں نے بنایا اسی طرح ہی ہے. کبھی یہ نہیں ہوگا کہ رات ابھی جو ہے نا ختم ہوئی ہے تو رات کہے نہیں میں نے آج دوبارہ دن سے پہلے آنا ہے، رات میرا ڈیوریشن دورانیہ چھوٹا ہے میں نے دوبارہ آنا ہے. نہیں، جو اللہ نے نظام بنایا اس کے مطابق ہی کام ہوگا. نہ ہی سورج چاند کو ٹکر مارے گا، نہ ہی ستارہ کسی دوسرے کو ٹکر مارے گا. یہ جو اللہ کا نظام ہے اس کے مطابق چلے گا. ٹکریں ہماری ہوتی ہیں جب ایک دوسرے کو آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم گاڑیاں بھی ایکسیڈنٹ کرواتے ہیں، اللہ رحم کرے، ایک دوسرے کو بھی مار جاتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں. یہ ہے زندگی کی عدم ترتیب، بے ترتیبی زندگی کی، جس وجہ سے ہم نے اپنی زندگی کو مشکل بنایا. میرے عزیز بھائیوں، سورہ ملک کی 3 نمبر آیت، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اللہ رب العالمین کہتے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا، اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں نے 7 آسمانوں کو طے بطے بنایا ہے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ رحمان کی کاراگری میں ذرا برابر بھی شگاف نہیں دیکھیں گے. نظر دوڑاؤ، دیکھو، فرجع البصر هل تری من فطور، کیوں کمی نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی. ثم ارجع البصر، پھر نظر دوڑاؤ، کرتین ینقلب، 2 مرتبہ بھی نظر دوڑاؤ گے نظر واپس آ جائے گی، لیکن اللہ کی کاریگری میں کوئی نقصان نہیں نظر آئے گا، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. عزیز بھائیو، جس جت کے نیچے ہم بیٹھے ہیں اس کے ارد گرد دیواریں ہیں. یہ دیوار کے بغیر چھت نہیں آ سکتی، اور بڑی چھت تو پلر کے بغیر درمیان میں پلرز بھی دینے پڑیں گے، بیم ڈالنے پڑیں گے، تب بھی پتہ نہیں یقین ہوتا ہے کہ نہیں کہ یہ اتنا وزن سہ لے گی کہ نہیں سہ لے گی. اس مالک اور خالق کی بنائی ہوئی چھتیں دیکھیں کہ ایک آسمان ہے، پھر اس کے اوپر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں. آج تک کسی سائنسدان نے ڈھونڈا ہو کہ یہ آسمان کی حد ہے، اس کے آگے دیوار ہے، اس کے اوپر آسمان کھڑا ہے، آج تک کوئی ثابت کر سکے؟ یہ اللہ رب العالمین کی کاراگری. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. اس اللہ نے اس نظام کائنات کو چلایا ہے اور فرمایا کہ جب میں نے سارا کچھ کیا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورہ انبیاء کی 22 نمبر آیت، کہ اگر اس کائنات میں 2 خدا ہوتے تو نظام سارے کا سارا خراب ہو جاتا، سارا درم برم ہو جاتا. اس اللہ رب العالمین نے اس نظام کائنات کو چلایا ہے اپنے حکم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ. میرے عزیز بھائیوں، کوئی شخص بھی رحمان کی اس کاراگری کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے سیکھ کر، سمجھ کر اللہ رب العالمین کی بنائی گئی جو ترتیبیں ہیں، سب سے پہلے عبادات کی ترتیب اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ اپنی نماز کو اس کے وقت پہ متعین کرے. ہم نے زندگی کے اتنے سال گزار لیے، اب جو سال شروع ہوا ہے، اگرچہ مومن کے لیے تو ہر لمحہ ہی اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آخری لمحہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، آپ نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 چیزیں، اور آپ نے فرمایا 5 چیزوں، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرامک، اپنا وقت موجود ہے، اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں،
آج جوانی ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، درمیان والی عمر ہے، عقل شعور والی عمر ہے، اس کو غنیمت سمجھے بڑھاپا آنے سے پہلے۔ فراغ کا قبل شغلک، کسی کام پڑھنے سے، مصروفیت پڑھنے سے پہلے اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو۔ اور صحت کا قبل سقمک، آج صحت موجود ہے، بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ اور فرمایا غنا کا قبل فقرک، آج اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، وسائل دیے ہیں، اس مال دولت کو، وسائل کو اپنے لیے غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ اللہ رحم فرمائے حالات ایسے تنگ ہو جائیں کہ آپ کے اوپر پھر اتنے وسائل ظاہری طور پہ آپ کے پاس نہ ہوں، آپ اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہ کر سکیں۔ ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ اور وحیات کا قبل موتک، موت آنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا ہے کل کل یعمل علی شاکلۃ، کہ ہر چیز اپنے طریقے پہ عمل کرتی ہے، اپنے طریقے پہ کام کرتی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا اپنے سے سوال یہ ہے کہ ہمارا اس ساری زندگی میں اگر ہم نے سمجھتے ہیں 50 سال زندگی کے گزارے ہیں، ان 50 سالوں میں ایک دن انتخاب کر لیں، کوئی ایک دن، اس میں تصور کیجئے اپنے رب کے لیے، عبادت کے لیے کتنا وقت نکالا ہے۔ اس خالق نے جس نے ہمیں صحت بھی دی، سلامتی بھی دی، اور اعضائے جسمانی بھی صحیح کام کرتے دیے، ایمان کی دولت سے نوازا، عمل کے لیے ہمیں سہولت دی، کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہے سوائے ویلے مصروف ہونے کے۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اس میں ہم نے اپنی زندگی کی کتنی ترتیب بنائی؟ کتنا کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ کتنی جو ہے نمازیں میری کتنی ہو گئی ہیں، کتنے دنوں کی، کتنے ہفتوں کی، کتنے مہینوں کی، کہ میں نے کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ وہ محدثین، وہ اتباع تابعین کہ جن کے بارے میں سعید ابن مسیب کے بارے میں 40 سال 50 سال کہتے ہیں جی اتنے سال ہو گئے کبھی میں نے تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی، اور دوسرے تابعی کے بارے میں کہ اتنے سال ہو گئے 50 سال انہوں نے کبھی کسی نمازی کی پشت کو نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کبھی پیچھے کھڑے نہیں ہوئے، ہمیشہ آگے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کون شخص ہے ہم میں سے ایسی ترتیب لگا کے زندگی کی بتائے کہ میری زندگی کی ترتیب بڑی اچھی؟ آپ تصور کریں میرے بھائیوں، یہ زندگی کی ترتیب لگے گی تو اس زندگی کی بنیاد پہ اگلی زندگی ہماری کامیاب ہوگی۔ یہ بنیاد ہے ساری۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایک دن میں 5 مرتبہ ہمیں یہ چیز مختلف مساجد سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ایسا وطن الحمدللہ دیا ہے کہ جس میں اذان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، عبادت پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی آپ کے لیے رکاوٹ ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد وطن مملکت دی ہے، اللہ کریم ہمیشہ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عبادت کا تو بہانہ ہی نہیں، بازار میں ہو وہاں پہ مسجد، محلے میں ہو وہاں پہ مسجد، دوسرے شہر میں چلے جائیں وہاں پہ مسجد۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی ترتیب بنا کر کتنی نمازیں جو ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہیں اور کتنی چھوڑی ہیں؟ یہ پہلا سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ اور اس اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری جو ترتیب بنائی ہے نا، دیکھیں آپ قرآن کی کئی آیات بینات کو اپنے اوپر لے سکتے ہیں۔ مثلا سورہ حجرات کی آیت ہے 13 نمبر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ عزیز حکیم ان اللہ علیم خبیر۔ عزیز دوستو، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہارے آگے قبائل بنا دیے، قومیں بنائیں۔ پہلے یہ عرب ہے، یہ غیر عرب ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ افریقی ہے، یہ امریکی ہے،
یہ قومیں بنی، قومیت کے اعتبار سے آگے ہمارے قبائل برادریاں بن گئی۔ اللہ نے جو ترتیب بنائی، کیا کبھی ہمارے گھر میں کوئی اور بندہ گھسا ہے؟ ہم اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی، ہر لوگ ہم اپنے تئیں اکٹھے خوش اپنے گھر میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے ترتیب یہ بنا دی، جب خالق و مالک نے ہمیں گھر میں بھی سکون دیا ہے، کوئی ایسے حالات پیدا نہیں کیے، کوئی ایسے خطرات کے بادل ہمارے اوپر بھائیوں نہیں منڈلا رہے، تو عبادات میں ہماری کوتاہی کیوں ہے؟ آخرت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ تلاوت آیات بینات میں وقت کیوں نہیں نکلتا؟ اذکار نافعہ کے حوالے سے ہمارا وقت اذکار کرنے میں، اللہ کے ذکر کرنے میں، اس کی یاد کرنے میں ہمارا وقت کیوں نہیں گزرتا؟ ایک 24 گھنٹے کا دورانی ہے، اس میں کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو اتنا ہونا چاہیے نا جس میں ہم عبادت کر لیں، نمازیں بھی پڑھ لیں، اذکار بھی کر لیں، کچھ قرآن پڑھ لیں 15-20 منٹ۔ اسی طرح جس خالق نے سارا نظام کائنات سمجھایا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کی اس کلام حکیم کی تلاوت کر کے، اس کا کوئی ترجمہ تفسیر پڑھ کے ہی اس کو کوئی سمجھ لیں کہ اس کے احکام کیا ہیں۔ یہ وقت تو ہم نے نکالنا ہے، یہ ترتیب ہم نے بنانی ہے۔ تو بات ہم نے کی نماز کی، بات ہم نے کی روزے کی، حج کی، اور اسی طرح ہی زکوٰۃ کی، کہ ان کی ترتیبیں مقرر ہیں۔ رمضان کا چاند آج نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس کی ایک ترتیب ہے، ابھی شعبان آئے گا، شعبان کے بعد اس کے دن گزرنے کے بعد پھر رمضان آئے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے اس کی زندگی کی سہولیات بھی بتدریج رکھی، اور جب انسان اس سہولت کو فوری طور پہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کے ساتھ ناجائز معاملات کرتا ہے۔ وہ چوری بھی کر لے گا، وہ ڈاکہ زنی بھی کر لے گا کہ میں جلدی جلدی یہ کام کر کے امیر ہو جاؤں، میں کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے ناجائز منافع حاصل کر لوں، میں کسی چھوٹے کی، غریب کی، اپنے کسی بھائی کی، بہن کی وراثت پہ حق جما لوں کہ میں امیر ہو جاؤں۔ لیکن ایسے قدرت کا نظام نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک نظام ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ فراڈ پنا، یہ دھوکے بازی، یہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ جس قوم کی عادت تھی اللہ رب العالمین نے اسے تباہ کر دیا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ آج میرے بھائیوں، کمی کرنے والے کو اور دھوکہ دینے والے کو، فراڈ مارنے والے کو، ناجائز منافع خوری کرنے والے کو، اس کو یہ آیت سمجھنی چاہیے، اس کو یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ پیسے پورے لیتے ہیں، کوالٹی صحیح نہیں دیتے ہیں، پیسے پورے لیتے ہیں، پیمائش پوری نہیں دیتے، پیسے پورے لیتے ہیں، وزن پورا نہیں دیتے، پیمائش یا پیسے جو ہیں اچھی چیز کے لیتے ہیں اور دیتے لو کوالٹی کی چیز ہے۔ فرمایا ویلن، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے خود مال خریدتے ہیں تو ہر چیز پوری طلب کرتے ہیں، وزن بھی پورا، مقدار بھی پوری، پیمائش بھی پوری، کوالٹی بھی اچھی ہو، ہر چیز پوری طلب کرتے ہیں، لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب لوگوں کو پیمائش کر کے دیتے ہیں، او وزنوہم، یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، یا ان کو سامان بیچتے ہیں، تو اس میں کوالٹی میں کمی، وزن میں کمی، معیار میں کمی، کہتے ہیں جی چلتا ہی ہے سارا کچھ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ویلن، ہلاکت ہے، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے ہو نہیں سکتا، اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے۔
قرآن کریم میں نا اللہ رب العالمین نے ایک اصول سمجھایا ہے. بسا اوقات ہمارے دوست غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہیں مریں گے کچھ نہ کچھ پیچھے صدقہ کر لیں گے, کوئی قرآن پڑھوا لے گا ہمارے لیے, بخشے جائیں گے. اللہ کا یہ اصول نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. ہمارا یہ اصول نہیں کہ متقین اور فجار کو اکٹھے کر دیں, اور ایک طرف نمازی ہو ایک طرف بے نمازی ہو, ہم ایسے نہیں کرتے. ایک طرف لوگوں کو فائدہ دینے والے ہوں ایک طرف لوگوں کے ساتھ بددیانتیاں کرنے والے ہوں, ایسے نہیں ہوگا. ایک طرف فساد کرنے والے ہو ایک طرف امن قائم کرنے والے ہوں, ایسے ہم ایک کو اکٹھا اس طرح اکٹھا نہیں کرتے. دونوں کا قضیہ الگ, دونوں کا کیس الگ. متقی جنت میں جائے گا, لوگوں کو فائدہ دینے والا جنت میں جائے گا, فسادی جہنم میں جائے گا. اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ ان کے مفادات سے کھیلنے والا اپنا نقصان خود اللہ کے ہاں اٹھائے گا. تو میرے عزیز بھائیوں, اس سال میں ہم نے یہ فیصلہ کر کے اپنی زندگی کی ترتیب بنانی ہے. اگر کوئی شخص اس کے کبھی اس سے کوئی بھول چوک سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا, اب اس کو اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے, اللہ اب ایسا نہیں کروں گا زندگی کے تو پتہ نہیں چند گھڑیاں بھی باقی نہیں. کیا پتہ ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ یہ معاملے ایسے کرتا پھروں اور غلط معاملات کرتے کرتے ہی میں تیرے پاس پہنچ جاؤں, تو اللہ میں تو اسے معافی مانگتا ہوں, آئندہ ایسے نہیں کروں گا. میں نے کل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی, ایک شخص گیا, اس نے جا کے کسی دکان پہ جا کے اس نے ڈکیتی کرنے کی کوشش کی. یہ سبق آموز واقعہ اگر کوئی سمجھ جائے, اگر اس کو موت آ سکتی ہے نا, بندہ نماز پڑھ رہا ہے, اس نے جاتے ہی جا کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے, پیسے نکالے جتنے ہاتھ ہے اس نے ڈالے اپنی کوٹ کی جیب میں. ٹھیک ہے, بندہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کی پاکٹ میں بھی ہاتھ ڈالے جتنے اس کی جیب, اس نے نماز نہیں توڑی, نماز پڑھتا رہا. جیسے ہی دوسری مرتبہ اوپر ہونے لگا ہے, کاؤنٹر کے اوپر سے دوبارہ اٹھا ہی نہیں ہے, پیچھے کو گر گیا ہے. یہ ہے انسان کی زندگی. اگر یہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ دیتے ہوئے, میں جعلی چیک دیتے ہوئے, سائن کرتے ہوئے بھی مجھے موت آ سکتی ہے نا, ساری دنیا میں امن ہو جائے. سچی بات ہے, کوئی شخص کسی کے ساتھ ایسی بدسلوکی نہیں کرے گا. اگر یہ سمجھ آ جائے کہ یہ موت ہمیں بھی آ سکتی ہے, کوئی شخص کسی کے مفاد سے نہیں کھیلے گا. تو میرے عزیز بھائیوں, کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہو, شریعت نے اصول بنا دیے کہ اپنے لیے وہی پسند کریں جو دوسرے کے لیے کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی 13 نمبر اور صحیح مسلم کی 45 نمبر حدیث, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں حتی یحب لاخیہ, جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہیں کرتا ما یحب لنفسہ, جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. کتنا پیارا اصول ہے. جب میں چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے, میں کیوں لوگوں سے کروں؟ جب میں چاہتا ہوں مجھے اچھی چیز فلاں چیز ملے, اتنے پیسے دے کے اچھی چیز ملنی چاہیے, تو مجھے بھی چاہیے جب میں لوگوں کو وہی چیز آگے بیچوں تو لوگوں کے ساتھ اس طرح دھوکہ نہ کروں. کوئی گاڑی خریدے اور اس میں چیزیں پردہ پوشی کر کے اس کی چیزیں بیچ جائے, میکینیکل کوئی بھی چیز بیچ جائے, مکان صحیح نہ بنا ہو اس میں لیپا پوچی کر کے وہ بیچ جائے, کیا خود ہم چیزیں ایسی لینا پسند کرتے ہیں؟ جب ہم نہیں ایسی پسند کرتے تو حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, شریعت کا اصول ذہن میں رکھیں, اس وقت تک ہمارا ایمان ہی پورا نہیں ہے جب تک ہم یہ کام نہیں کر لیتے. دوسرا اصول میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو حتی المقدور جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی, اور آپ نے فرمایا کہ انتم تقتحمون فی النار, تم لوگ جہنم کی آگ میں چھلانگیں مارتے ہو. وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ, میں تمہارے دامن پکڑ کے تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ تمہارے عمل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس وجہ سے تمہارا جہنم میں جانا یقینی ہوتا ہے. میں تمہیں اپنی تعلیمات سے روشناس کروا کے تمہیں وہاں سے موڑ کر جنت کے رستے کی طرف لگاتا ہوں. آج ایک عالم بھی یہی کام کرتا ہے, ایک دیندار بھی یہی کرتا ہے. آپ میں سے ہر شخص داعی ہے, دین کی دعوت دینے والا ہے. مجھے یقین ہے ہر شخص یہی انشاءاللہ کام کرتا ہو.
کہ میرا دوست، میرا بھائی، وہ کہیں اللہ رحم کرے جہنم کی آگ میں نہ چلا جائے. ہمیں احساس اتنا ہوتا ہے، تصور کریں احساس اتنا ہے. ابھی اس قوم میں احساس اتنا ہے، کسی کی لائٹ جل رہی ہو نا موٹر سائیکل کی، اس کو کہتے ہیں مائن لائٹ بند کر لو، تھوڑا چلان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کسی کا موٹر سائیکل کا سٹینڈ جو ہے نا وہ نیچے لٹک رہا، اس کو کہتے ہیں یہ اٹھا لیں. احساس اتنا ہے کہ اتنا نقصان اپنے بھائی کا برداشت نہیں کر سکتے، اس کو فوری طور پہ توجہ دلاتے ہیں. کیسا مسلمان ہے کہ ایک آدمی اس کا جہنم میں جا رہا ہو نماز چھوڑ کر، کسی کا حق مار کر، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے، وراثتی حق مار کے، اور اس کے ساتھ جھوٹا منافع لے کر، ناجائز منافع خوری کر کے. تو مومن آدمی کیسا مومن آدمی ہوتا ہے کہ اس وقت اس کا ایمان اور اندر کا ضمیر اس کا جاگتا کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جب اپنے صحابہ کی تربیت کی، فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم یا مظلوم ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری کی 6952 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ہم اپنے مظلوم بھائی کی مدد کریں، کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد اس انداز سے کرنی ہے کہ اس کو غلط عادت سے، اس کے ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہوگی، کیونکہ وہ زیادتی کرے گا جہنم میں جائے گا، آپ نے اس کو روکنا ہی اس کی بہترین مدد ہے. یہ زندگی کی ترتیب بنائے. یہ باتیں ہیں جو ہم نے اپنے اخلاقیات میں آج لے کر آنی ہیں، کہ ہم نے زندگی کا مشن بنا لینا ہے کہ ہمارے سامنے شرعی طور پہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہو نا، بڑے پیار سے اس کو سمجھا دیں کہ جناب یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، شریعت کے مطابق ایسے ہیں، آپ کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. زندگی بدلیں، ترتیب بدلیں اپنی. جب خالق و مالک نے ہمارے سامنے پوری کائنات کا نظام ایک ترتیب سے پیش کر دیا، ہمارے رویے کیوں نہیں چینج ہو رہے ہیں؟ اس لیے بھائیو ہمیں اپنے رویے بہتر کر کے اس بہتری کی طرف گامزن ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس سے اگلی بات عزیز بھائیوں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو حکومت کے کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انفرادی طور پہ ہم کر سکتے ہیں. یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں، انسان جھوٹ چھوڑے، اس کے لیے حکومت کو آنا ضروری نہیں ہے، یہ ہم خود بھی کام کر لیں گے. اور اپنے رویے چینج کریں، زندگی بنائیں ایسی کہ ہماری گفتگو جھوٹ کے بغیر ہو، جھوٹے لطیفوں کے بغیر ہو. زندگی ایسی بنائیں، ہماری زندگی، ہماری گفتگو، اس میں گالی کا عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے. زندگی ایسی بنائیں. اب تہیہ کریں اللہ سے وعدہ کریں کہ گفتگو کریں گے اس میں گالی کا استعمال نہیں کریں گے. بدلیں زندگی. حضرات کس کو احساس ہے، کس کو یہ پتہ ہے کہ اس کی زندگی ابھی کوئی 50 سال پڑی ہے؟ کوئی شخص نہیں ہے دعویٰ کرتا. لیکن اپنی زندگی کے رویے تو بدلنے چاہیے تاکہ ہماری ادھر موت آئے، ہمارے پیچھے گواہیاں دینے والے سینکڑوں لوگ پیچھے موجود ہوں کہ اللہ یہ بندہ بڑا اچھی گفتگو کرتا تھا، گالی نہیں دیتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، فراڈ نہیں کرتا تھا، بددیانت نہیں تھا، عبادت پوری کرتا تھا، اللہ ہم اس کی سفارش کرتے ہیں، اس کو جنت میں لے جائیں. ایسے بندے پیچھے سفارشی ہونے چاہیے. وہ تب ہی ہوں گے جب ہمارے اپنے رویے اور اپنے معاملات بہتر انداز میں ہوں گے. بھائیو زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں، اپنے رویے بدلیں، انشاءاللہ خود ہی آہستہ آہستہ آپ کے ساتھی، دوست، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے ملنے والے، آپ کے دکاندار، آپ کے گاہک آہستہ آہستہ آپ کے رویوں سے متاثر ہو کر آہستہ آہستہ چیزیں وہی اڈاپٹ کریں گے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ابتدا ہے ابھی جنوری کی، آج ہی وعدہ کر لیں اللہ سے. آپ نے وعدہ کرنا ہے انفرادی طور پر، ہر شخص اللہ کے سامنے وعدہ کرے کہ اپنی زندگی کو اس انداز سے مرتب کرے گا، اخلاقیات سے بھرپور ہوگی، گالی شامل نہیں ہوگی، جھوٹ شامل نہیں ہوگا، عبادات وقت پہ ہوں گی. اللہ کریم ہم سب کو ان کی چیزوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.